حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ابھی وہ اشارہ فرما دیا کہ جو آ کے آپ سے سوال کر رہے ہیں اس بھائیوں کے قصے میں ان کے لیے بڑے عبرت کا مقام ہے، نصیحت حاصل کرنا ان کے لیے اس سے لازم ہے، اور اس میں کئی درسی پہلو پوشیدہ ہیں۔ مثلا ایک تو یہی کہ اس واقعے کے بیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا بدرجہ اولیٰ ثابت ہوتا ہے۔ دیگر تو اور بھی چیزیں تھیں، لیکن جس چیز کو انہوں نے معیار بنایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معیار پر پورے اترے تو اب ان کے پاس بظاہر کوئی ایسا عذر نہیں تھا کہ یہ انکار کریں، لہٰذا ان کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے علاوہ اس واقعے میں جیسے انشاءاللہ آگے بات آئیں گی کہ اس میں مزید ان پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں تھیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب کہ وہ بولے، یعنی اب وہ سب آپس میں بھائی جو تھے یوسف علیہ السلام کی، وہ سب آپس میں اس طرح مشاورت کر رہے تھے۔ اذ قالوا، جس وقت انہوں نے کہا کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین جو میں نے ذکر کیا تھا، احب الی ابینا منا، یہ ہمارے والد کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں، یعنی ہم 10 کے 10 بھائی ہیں، ہم زیادہ قوت والے ہیں، ہم زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کسی چیز کا دفاع کرنا ہو تو ہم زیادہ احسن انداز سے کر سکتے ہیں کہ جماعت زیادہ اچھے انداز سے کر سکتی ہے۔ اور یوسف تو ابھی بچے ہیں، اس کے باوجود والد صاحب کا میلان ان کی طرف بہت زیادہ ہے۔ انا ابانا لفی ضلال مبین، اب اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہمارے والد ضرور کھلی گمراہی میں ہیں۔ اب یہ مترجم کا کام ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی آیات آتی ہیں تو وہ پھر لفظی ترجمہ نہیں کرتا بلکہ مراد الہی کا تعین کرتا ہے، اور مراد الہی کا تعین وہ تفسیر کی روشنی میں کرتا ہے، لہٰذا پھر ترجمہ بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جس سے معاذ اللہ تعالیٰ کا مقصود تبدیل نہ ہو۔ اب وہ بیٹے جو تھے وہ یقیناً باپ کا ادب کرتے تھے، نبی کا ادب کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ معاذ اللہ یوں کہنا چاہ رہے ہوں کہ والد صاحب کھلی گمراہی میں ہیں۔ نبی کہاں کھلی گمراہی میں ہوتا ہے، اور یہ بظاہر کلمہ کفر بھی ہے۔ تو ان کے کہنے کا مقصود یہ تھا، جس سے کہ تراجم مختلف قسم کے کیے گئے ہیں، اور بہتر ترجمہ یہی نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے والد صاحب جو ہیں یہ واضح طور پر یوسف اور اس کے بھائی کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کو انہوں نے دلال مبین سے تعبیر فرمایا کہ واضح طور پہ صراحتاً از حد درجہ جو ہیں یہ اپنے بچوں کی، ان دونوں بھائیوں کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لہذا بھی انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، اقتلوا یوسف، تم جو ہے نا یوسف کو معاذ اللہ قتل کر دو، او اطرحوه، یا اسے پھینک دو، اردن کسی زمین میں، یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے۔ اب یہ ان کی مطلب ایک بیچاروں کی آپس کی ایک وہ مشاورت ہی تھی جو بالکل بچکانہ سی محسوس ہوتی ہے، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو شہید کر دینے کے بعد شاید والد صاحب کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، یا پھر مطلب ہم انہیں کسی اور دور زمین میں پھینک دیں گے تو آہستہ آہستہ یعقوب علیہ السلام بھول جائیں گے اپنے بیٹے کو، اور پھر ہم ان کا قرب حاصل کر لیں گے۔ تو یہ بعض اکابرین نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ جب کوئی حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ حسد انسان کی عقل و فہم کو کھا جاتا ہے، اس کے سوچنے کی صلاحیت، اس کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ حاسدین کو دیکھیں گے کہ وہ احمقانہ حرکات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مطلب بے وقت بولنا، دوسرے پہ بے جا اٹیک کرنا، دوسرے کی عزت کو پامال کرنے کی سب کے سامنے غلط طریقے سے کوشش کرنا، جس کو لوگ بیٹھے ہوئے بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ اس کو یہ جملہ اس محفل میں نہیں کہنا چاہیے تھا، اس نے فلاں پہ ہٹ کیا ہے، یہ غلط کیا ہے۔ تو یہ مطلب حسد اتنا جب سر چڑھ جاتا ہے تو پھر آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، پھر اسے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ سامنے والے کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنا اور اس کی عزت کو زائل کرنا۔ اب اس کے لیے وہ بلا سوچا سمجھے بھی بہت سارے کام کر بیٹھتا ہے، جیسے یہ بھائی لوگ کر رہے تھے۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم پھر نیک بن جانا، یعنی معاذ اللہ یہ بھی ایک غلط خیال ہے۔ اور یہ دیکھیں کن سے صادر ہوا؟ جو حسد کرنے والے تھے، برا کام کر رہے تھے، ایک باطنی مرض میں گرفتار تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کی جو تمنائیں کرتے ہیں یا مطلب ایک منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ اچھا میں تھوڑے سے گناہ کر لوں پھر بعد میں توبہ کر لوں گا،
جیسے رمضان کی آمد ہونے لگے تو اس سے 1-2 مہینے پہلے بھی منصوبہ بندی اسی قسم کی ہوتی ہے، خصوصاً رمضانی بھائیوں کی جو صرف رمضان میں عبادت کرتے ہیں کہ بس اب رمضان آ تو رہا ہے، ہم نمازیں اس سے شروع کر دیں گے، تھوڑے بہت بس گناہ ہو جائیں تو کیا ہے، اچھا یہ جمعہ آئے گا نا اس کے بعد سے تو پھر میں بالکل نیک بن جاؤں گا، اس سے پہلے تھوڑے بہت گناہ ہو جائیں۔ تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں قرآن پاک ثابت کر رہا ہے کہ جو غلطی پر تھے ان کی اس طرح کی سوچ تھی، تو یہ سوچ ایک مسلمان کی سوچ نہیں ہونی چاہیے، اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، ایک ان میں سے بھائی نے مشورہ دیا، لا تقتلوا یوسف، کہ تم یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کہ اگر تم یہ کام کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر انہیں کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو، تو وہاں سے کوئی گزرنے والا ان کو اٹھا کر لے جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی دیکھو قتل نہ کرو، کوئی ایسی زمین میں بھی نہ ڈالو جہاں بھوک اور پیاس سے ہلاک اور برباد ہو جائیں، کسی کنویں میں ڈال دو، وہاں سے قافلے گزرتے ہیں، کوئی بھی وہاں پہ ڈول رسی وغیرہ ڈالے گا تو یوسف علیہ السلام کو اٹھا لے گا اور اپنے ساتھ لے جائے گا، اور اس طرح پھر ہم لوگ ان سے نجات پا جائیں گے۔ قالوا، وہ بولے، یعنی اب وہ آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ منصوبہ بندی کر کے، قالوا، تو وہ بولے، یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، بولے اے ہمارے والد آپ کو کیا ہوا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جب حسد سر چڑھ کر بولتا ہے تو پھر آدمی بہت سی بے ادبیوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ والد کا مرتبہ ویسے بہت اعلیٰ ہوتا ہے اور یہ تعظیم کا تقاضا کرتا ہے، اور پھر والد کا اللہ کا نبی ہونا یہ اور مطلب نور علی نور ہے، اس کے باوجود ان کے حسد نے مجبور کیا کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ کر اس طرح صراحتاً گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے کہ جھوٹ بولا کہ آپ ہم پر کیوں اعتبار نہیں کرتے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، حالانکہ وہ خیر خواہ نہیں تھے۔ جھوٹ کی تعریف یہ ہے کہ خلاف واقع بات کو بیان کرنا، ایسی بات جو نہیں ہوئی اس کو کہنا کہ ہوئی ہے مثلا، تو خلاف واقع بات کا اقرار کرنا، اس کو بیان کرنا، یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ خیر خواہ نہیں تھے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر خواہ ہیں، تو اس طرح ایک گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اپنے والد صاحب کے سامنے، تو ان کو کس نے اس بات پہ مجبور کیا؟ حسد نے مجبور کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حسد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایلوا ایک کڑوا درخت ہوتا ہے، سمجھ لیں کہ اس کا اگر رس اس میں مل جائے شہد کے اندر تو شہد کو بھی کڑوا کر دیتا ہے، اتنا وہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ جب ایک حسد کی بیماری پیدا ہوگی تو اس کی وجہ سے پھر انسان کا ایمان انتہائی کمزور ہو جائے گا، خوف خدا، فکر آخرت، گرفت الہی انتہائی کم ہو جائے گی، گرفت الہی کا خوف انتہائی کم ہو جائے گا، اور پھر ایک اس گناہ کی وجہ سے انسان سینکڑوں بے شمار گناہ کرے گا جیسے انہوں نے کیے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ذات میں علامات حسد پر خصوصاً توجہ کریں، اور اگر یہ موجود محسوس ہوں تو اسے دور کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیں، ورنہ بہت سارے اور گناہ ہو جائیں گے۔ آگے انہوں نے پھر عرض کی کہ ارسلہ معنا غدن، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کل بھیجئے، یرتع، تاکہ وہ ہمارے ساتھ میوے کھائے، ویلعب، اور ہمارے ساتھ کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ تو اطمینان دلانے کی کوشش کی کہ آپ فکر مت کریں، ہر طریقے سے ان کو سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی، بے شک میں، لیحزننی ان تذهبوا بہ، بے شک میں غم محسوس کرتا ہوں اس بات سے کہ میں یوسف کو تم لوگوں کے ساتھ بھیجوں، یا تم اس کو یوسف کو اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اس سے غم محسوس کرتا ہوں۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں خوف محسوس کرتا ہوں کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، کیونکہ وہاں بھیڑیے بہت زیادہ تھے جنگلوں کے قریب۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں خوف کرتا ہوں کہ کوئی اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، اور یوسف کا تمہارے ساتھ جانا مجھے، تمہارا یوسف کو لے جانا مجھے غمگین کرے گا۔ یہاں سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ آپ یہ بات جانتے تھے، حالانکہ جب بیٹے ہیں، سگے بیٹے ہیں، اور وہ مطلب اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کے خیر خواہ ہیں، ہم انہیں میوے کھلائیں گے، ساتھ ہی ہمارے کھیلیں گے، تو پھر کس چیز کا غم؟ لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کی عطا سے جانتے تھے، ان بچوں کی عادات اور اطوار سے بھی آپ کو اندازہ تھا، اور اللہ کی عطا سے آپ کو معلوم تھا کہ ایسا سا معاملہ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، میں خوف کرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، حالانکہ تم اس سے بے خبر ہوگے۔
یعنی تمہاری بے خبری کی حالت میں بھیڑیا اس کو کھا جائے گا، مجھے اس کا خوف ہے۔ قالوا بیٹوں نے کہا لئن اکلہ الذئب، اے والد اگر انہیں بھیڑیا کھا جائے گا، ونحن عصبۃ، حالانکہ ہم ایک مکمل جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، جب تو پھر ہم بالکل خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں، پھر ہم کسی کام کے بھی نہیں ہیں۔ گویا کہ یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ آپ کیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں، ہم پوری قوی جماعت ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو ہم بالکل بیکار ہوئے، اور ہم بیکار نہیں ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام ان کے اصرار پر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ آپ کو معلوم تھا اس وجہ سے کہ یہ تقدیر الہی میں ایسا ہی ہے، مشیت الہی ایسی ہے، آپ نے اجازت دے دی۔ فلما ذهبوا به، پھر جب بھائی اس کو لے چلے، واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب، اور ان سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ انہیں اندھیرے کنویں میں، اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے گا۔ واوحینا الیہ، اور ہم نے اسے وحی بھیجی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا ایسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قلب میں اس بات کا الہام فرما دیا کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ آپ ان بھائیوں کو یہ بات جتا دیں گے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا، ایسے وقت میں کہ وہ نہ جانتے ہوں گے، یعنی وہ آپ کو نہیں پہچانتے ہوں گے کہ آپ کون ہیں، کیونکہ آگے پورا قصہ آئے گا کہ یوسف علیہ السلام وہاں سے مصر چلے گئے، پھر جوان بڑے ہو گئے، اور پھر آپ کو بادشاہت ملی، پھر یہ کسی وجہ سے بھائی وہاں پر آئیں گے، اور پھر آپ ان کو یہ قصہ یاد دلائیں گے، اور اس وقت یہ پہچان نہیں پائیں گے، اور پھر یہ مطلب یہ جب پہچان لیں گے تو سجدہ وغیرہ کریں گے، اس طرف اشارہ فرما دیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اور وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، تو رات جب ہوئی تو وہ اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے، گویا کہ وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو، اور وہاں پر یہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کو لے جانے کے بعد پہلے تو والد صاحب کے سامنے آپ کو کندھے پہ بٹھایا اور چل پڑے، تاکہ ظاہر ہو کہ ہم ان کی بڑی تعظیم کر رہے ہیں، اور پھر کچھ آگے جا کر جب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو ان کو زمین پہ گرا دیا، اور سب نے ان کو مارنا شروع کیا، تانے دینے شروع کیے، اور کسی کو کسی طریقے سے اس خواب کے بارے میں پتہ چل گیا تھا تو اس پر تانہ زنی شروع کر دی، اور پھر آپ کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اب جب یہ شام سی ہوئی، مغرب کا ٹائم ہوا، تو سب یہ روتے ہوئے والد صاحب کے پاس آ گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا، اے ہمارے باپ ہم دوڑ کرتے ہوئے آگے نکل گئے تھے، ہم دوڑ رہے تھے، آپس میں مقابلہ کر رہے تھے تو اس میں آگے نکل گئے تھے، اور یوسف کو اپنے مال و اسباب کے پاس ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ فأكله الذئب، تو انہیں ایک بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے، ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہوں۔ یعنی کہنے لگے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ پہلے ہی آپ نے ہمیں کہا تھا، اب ایسا ہو گیا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، لیکن بہرحال عذر تو یہی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب یوسف علیہ السلام چلنے لگے تھے تو چونکہ یعقوب علیہ السلام یہ بات جانتے تھے، لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے ایک قمیض لی تھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تھا منجنیق پہ رکھ کر، تو اس وقت آپ کا لباس اتار لیا گیا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے جنتی ایک لباس لے کر آئے تھے، جنتی ریشم کا بنا ہوا تھا، ایک قمیض تھی جو آپ کو پہنائی گئی، پھر آپ آگ میں گئے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ قمیص ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو، اور ان سے پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی تھی، تو وہ جنتی ریشم تھا، بالکل سمٹ کے قمیض اتنی سی ہو جایا کرتی تھی۔ تو جب یہ بھائی ان کو لے کر چلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص ایک تعویذ کی شکل میں بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی تھی۔ یہ انشاءاللہ آپ یاد رکھیے گا، کیونکہ آگے اس کا پھر ذکر آئے گا انشاءاللہ، باقی باتیں اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ یوسف کی تقریباً 17 آیات کی تفسیر اور تلاوت ہو چکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ چل رہا تھا، اور آپ کے سوتیلے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی تھی
کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم انہیں کھلائیں گے اور ان کی حفاظت بھی کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر میں ان کے ساتھ تمہارے ساتھ بھیجوں گا تو ہو سکتا ہے انہیں کوئی بھیڑیا وغیرہ کھا جائے، اور انہوں نے اچھی طریقے سے اطمینان دلایا، اور جب آپ کے سامنے سے بھائی کو لے جانے لگے تو بہت تعظیم کے ساتھ لے کر گئے، اور پھر وہاں پر جا کے انہوں نے جنگل میں زد و کوب کیا، تو ان میں سے ایک یہودا ان کا ستیلا بھائی تھا، اس نے ان سب کو ڈرایا، اور جیسے کہ پیچھے ذکر آیا تھا کہ ان میں سے ایک بولا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ قتل نہیں کرو گے، لہذا ان سب نے پھر آپ کو ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ اب یہ وہاں سے سب واپس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عذر خواہی کر رہے تھے، جو الحمدللہ ہم نے کل اس میں یہ آیت عرض کی تھی، کیونکہ انہوں نے اس طرح کہا تھا، قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے والد، انا ذہبنا، بے شک ہم دوڑ کر آگے نکل گئے تھے، نستبقو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہوئے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، فأکلہ الذئب، تو انہیں بھیڑیا کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہیں کریں گے، ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم سچے لوگ ہوں۔ تو گویا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلے ہمیں ڈرایا تھا اور تلقین فرمائی تھی، لیکن پھر بھی ہم سے کوتاہی ہو گئی، اور ہمیں غالب گمانے کہ اب آپ ہمیں سچا تصور نہیں کریں گے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر، آپ کے کرتے پر جھوٹا خون لگا لائے، یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا اور یہ یوسف علیہ السلام کا خون ہے۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے لیے گھڑ لی ہے، بنا لی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ جو قمیض لے کر آئے تھے یہ بالکل ثابت تھی، اس میں کوئی خراش نہیں، کوئی مطلب پھٹی ہوئی نہیں تھی، کہیں سے کسی قسم کا کوئی نقصان نظر نہیں آتا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ان بیٹوں سے فرمایا کہ بڑا عجیب و غریب بھیڑیا تھا کہ یوسف کو تو کھا گیا اور قمیص کو مکمل طور پر اس نے چھوڑ دیا، اور ایک روایت کے مطابق یہ لوگ ایک بھیڑیے کو پکڑ کر لے آئے تھے ساتھ میں، اور عرض کی کہ اس بھیڑیے نے کھایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بھیڑیے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس نے گواہی دی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے ایسا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا۔ جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یعقوب علیہ السلام یہ تمام معاملات جانتے تھے بعطائے الہی، لیکن مشیت الہی کار فرما تھی، اور آپ اللہ کی رضا پر راضی تھے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی چاہ رہا تھا آپ نے بھی اپنے آپ کو اسی طریقے کے مطابق رکھا۔ لہذا ارشاد فرمایا فصبر جمیل، تو صبر اچھا ہے، صبر جمیل یعنی صبر بہت ہی بہتر ہے، صبر میں کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے میں مدد طلب کرتا ہوں ان باتوں پر جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ اب یہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، اور یہ سب بھائی جو تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر فرمایا، تو یہ سب بھائی روزانہ جنگل جاتے اور اس کنویں کے اندر ان سے تھوڑا سا مکالمہ کیا کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے۔ تو ایک دن جب یہ گئے تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کو نہیں پایا۔ وہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے کہ کیوں نہیں پایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک وہاں سے قافلہ گزرا تھا، تو وہ بھٹک کر اس طرف آ گیا تھا، مصر کا قافلہ تھا، تو ان لوگوں کو پیاس لگی تو بھٹک کر آئے تو کنواں دیکھا۔ پہلے اس کنویں کا پانی کھارا تھا، لیکن جب یوسف علیہ السلام اس کنویں میں تشریف لے گئے تو اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں ان کے وجود مسعود میں ایسی برکات ہوتی ہیں کہ چیزیں اپنی جو برے اوصاف ہیں انہیں چھوڑ دیتی ہیں اور اچھے اوصاف کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بزرگوں سے اکتساب فیض کرنے کی ایک دلیل بھی ہے کہ ہمیں ان سے فیض و برکات حاصل کرنے چاہیے، کیونکہ ان کو اللہ نے بڑی برکات سے نوازا ہوتا ہے۔ لہذا وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ اب جو شخص نے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس میں لٹک گئے۔ اس نے جب تھوڑا سا ہلایا تو بھاری محسوس ہوا، کھینچا تو یوسف علیہ السلام باہر تشریف لے آئے، اور آپ بہت ہی خوبصورت تھے، انتہائی خوبصورت تھے، 12 سال کی بھی عمر تھی، تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے پھر جا کر اپنی قوم کو بتایا۔ اب یہاں پر جو کہ بھائی جب اگلے دن گئے تو وہ یوسف علیہ السلام نظر نہ آئے، تو انہوں نے پھر ذرا تلاش شروع کی کہ یہ کیا معاملہ ہوا، کہاں چلے گئے، تو قریب ہی تھوڑا سا آگے وہ قافلہ جاتا ہوا نظر آیا، تو انہوں نے اس قافلے میں ڈھونڈا تو یہ یوسف علیہ السلام نظر آ گئے۔
اب ان بھائیوں نے اس شخص سے کہا کہ یہ ہمارا ایک بھاگا ہوا غلام ہے، بہت ہی نافرمان ہے اور یہ کسی کام کا نہیں ہے، اگر تم چاہو تو ہم سے اس کو خرید سکتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا چلو ٹھیک ہے تم مجھے بیچ دو۔ تو انہوں نے انتہائی سستے داموں، جو ایک روایت کے مطابق 20 درہم ہیں، 20 درہم کے اندر آپ کو بیچ دیا، جو آج کل کے اعتبار سے تقریباً 600 ساڑھے 600 روپے بنیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کو بیچ کر یہ پیسے لے کر آ گئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو آگے بیان فرما رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، اور پھر ایک قافلہ آیا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا۔ تو انہوں نے کہا ایک شخص کو کہ جاؤ تم پانی لے کر آؤ، فَأَدْلَى دَلْوَهُ، تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ قال، جب وہ ڈول کھینچا تو اس نے کہا یا بشرا ھذا غلام، کہ واہ کیا خوشخبری کی خوشی کی بات ہے کہ یہ تو ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اس نے آپ کو ایک مال بنا کر چھپا لیا، یعنی سوچا کہ چلو یہ اچھا خوبصورت لڑکا ہے، جا کے میں مصر جاؤں گا تو وہاں بازاروں میں اچھے داموں اس کو بیچ کر پیسہ کماؤں گا، تو چھپا لیا اس نے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں، چند گنتی کے روپوں میں بیچ ڈالا۔ کھوٹے داموں یعنی انتہائی خسیس قسم کے داموں میں، اور گنتی کے چند داموں کے بدلے میں، روپوں کے بدلے میں آپ کو بیچ دیا۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، درمیان میں کوئی واقعے کا اتصال بظاہر نہیں ہوگا، یہ روایات ہوتی ہیں جو آیات کے درمیان باہم اتصال پیدا کرتی ہیں، کیونکہ پیچھے تو بات یہ چل رہی ہے کہ اس نے اس کو چھپا لیا، اور پھر آگے آیا کہ بھائیوں نے اس کو بیچ دیا۔ درمیان کا جتنا حصہ ہے وہ قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا، تو وہ پھر روایات سے حاصل ہوتا ہے، اور اس طرح واقعات کے اندر ایک تسلسل قائم کیا جاتا ہے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہیں اس میں یعنی ان بھائیوں کو یوسف علیہ السلام میں کچھ بھی رغبت نہیں تھی۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، اور کہا اس شخص نے جسے اسے خریدا تھا مصر کے شخص نے اپنی زوجہ سے کہ اس کی تعظیم کرو۔ اب یہاں سے پھر یہ پورا واقعہ درمیان کا اس کی قرآن میں اس کو بیان نہیں کیا گیا کہ جب ان بھائیوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو تو وہ شخص آپ کو مصر کے بازار میں لے گیا۔ اب وہاں پہ لوگ خریداری وغیرہ کرتے تھے، اور پہلے یہ غلام وغیرہ بکا کرتے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کثیر لوگ جمع ہو گئے۔ تو وہاں پر ایک جو مصر کا اس ٹائم بادشاہ تھا، اس کا نام ریان تھا، اور اس کا ایک وزیر تھا جسے تمام خزانوں کا بادشاہ نے تصرف دیا ہوا تھا، وہ خزانے وہ تقسیم کرتا تھا، یعنی مالی معاملات سب اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس کا نام قطفیر تھا، اس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، اور اسی کی زوجہ زلیخا تھیں۔ تو یہ جب یہ بازار پہنچا تو دیکھا کہ ایک نوجوان کی بولی لگ رہی ہے، اور بہت ہی خوبصورت نوجوان ہے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام 13 سال کی عمر کے ہو گئے تھے۔ تو وہاں پہ وہ کھڑا ہو گیا اور دیکھتا رہا، دام بڑھتے رہے، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کا دام یہاں تک پہنچا کہ آپ کے وزن کے برابر سونا، وزن کے برابر چاندی، مشک اور ریشم، یعنی 4 چیزیں آپ کے وزن کے برابر ہوں تو پھر ان کو بیچا جائے گا۔ اس وقت یہ عزیز مصر آگے بڑھا اور اس نے وہ پیشکش کر کے آپ کو خرید لیا، اور پھر یہ آپ کو گھر پر لے کر آیا، اور زلیخا جو بعد میں ایمان لے آئی تھیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو پیش کیا، اور پھر یہ مکالمہ ہوا۔ تو وقال الذی اشتراہ من مصر، اور مصر کے جس شخص نے آپ کو خریدا، لامرأتہ، اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی، اس کی تعظیم کرو، مثواہ، انہیں بولا ان کو عزت سے رکھو، تعظیم کرو، مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، کہ شاید ہمیں ان سے کچھ قریب ہے کہ ہمیں ان سے کچھ نفع پہنچ جائے، اور یا پھر ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ ان کے ہاں اپنے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی ایک روایت کے مطابق۔ تو اس نے کہا کہ یا تو ہم ان سے کوئی نفع حاصل کریں گے، اور نفع سے مراد یہ تھا کہ وہ عزیز مصر نے آپ کے چہرہ مبارکہ پہ نگاہ ڈال کر یہ بھانپ لیا تھا کہ آپ بہت ہی ذہین اور فطین ہیں، لہذا نفع اٹھانے سے مقصود آپ کو بیچنے کا قصد و ارادہ نہیں تھا، بلکہ آپ سے حکومتی معاملات میں تعاون درکار تھا، کہ آپ کی رائے میں حاصل کروں گا، مشورہ حاصل کروں گا، کچھ امور ان کے سپرد کر دوں گا، اور اس طرح مجھے حکومتی معاملات میں آسانی ہو جائے گی، اور یا پھر ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں گے کیونکہ ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں۔
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں رہنے کا ایک ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر کتنی زبردست ہوتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے آگے کے حالات دیکھتا ہے، آگے کے معاملات دیکھتا ہے، مستقبل پہ نگاہ ڈالتا ہے تو اسے اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ کوئی تدبیر، اپنی اس جو موجودہ پریشانی ہے، مشکل ہے، ٹینشن ہے، اس سے نکلنے کا کوئی حل نظر نہیں آتا، تو آدمی بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ اور مایوس اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنی صلاحیتوں اور دنیا والوں پر ہوتی ہے۔ جب وہ دنیا والوں کی طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کے مسلسل استعمال کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے تو مایوسی اس پہ غلبہ کرتی ہے اور پھر وہ ہمت ہار جاتا ہے۔ لیکن اس قسم کے واقعات ہمیں یہ بار بار احساس دلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ وہ اس طرح حالات بدلتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لہذا یہ سمجھ لیجیے، آپ کی خدمت میں ایک مشورتاً بات میں عرض کر رہا ہوں، ہو سکے تو اس کو نوٹ کیا جائے کہ بہت ہی یہ نفیس بات ہے جو اکابرین سے منقول ہوتی آئی ہے کہ کبھی بھی موجودہ کیفیات کو، موجودہ حالات کو دائمی نہ سمجھا جائے۔ کوئی حالت، کوئی کیفیت، کوئی جو مطلب ہمارا ابھی ماحول چل رہا ہے یہ یکساں نہیں رہے گا، اس میں تبدیلی آتی ہے۔ اگر خوشی ہے تو یہ خوشی دائمی نہیں ہوتی ہے، غم بھی آئیں گے۔ اگر غم مسلسل چل رہا ہے، ٹینشن ہے، تنگ دستی ہے، تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حالات کو بدلتا ہے۔ تو جب ہم اس تبدیلی کے اوپر غور کریں گے، اور اس تبدیلی کو دیکھنے کے لیے آپ اپنے اطراف میں دیکھیے، کوئی کروڑ پتی ہوتا ہے تو بالکل نیچے آ جاتا ہے، کوئی بالکل غریب آدمی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت مال و دولت عطا فرما دیتا ہے، ذلیل عزت والا ہو جاتا ہے، عزت والا ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تغیر زمانہ پہ نگاہ رکھی جائے تو اس سے احساس ہوتا ہے کہ ہماری موجودہ کیفیت میں بھی دوام و استمرار نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، یہ بھی تبدیل ہو جائے گی۔ جب تبدیلی کا یقین حاصل ہوگا تو وہ جو مایوسی ہم پہ غلبہ کر رہی تھی وہ دور ہو جائے گی اور ہمارا سلسلہ کوشش دوبارہ جاری و ساری ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں رہنے کا ٹھکانہ عطا فرمایا۔ تو کہاں یوسف علیہ السلام والد کے پاس، پھر حالات بدلے، بھائیوں کے قبضے میں آئے، کنویں میں ڈال دیے گئے، پھر حالات بدلے، آپ کو نکالا گیا، مزید حالات میں تغیر پیدا ہوا، بازار میں تشریف لے آئے، پھر تغیر پیدا ہوا اور آپ ایک عظیم مقام پر آ گئے، ایک عظیم محل میں آ گئے، عزت کے ساتھ آ گئے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تدابیر اختیار کرنا، حالات کو بدلنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اتنی مایوسی غلبہ کر لیتی ہے کہ شکوک و شبہات غالب ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا یقین کامل کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کا پھر اظہار بعض لوگ اپنی زبان سے بھی کر دیتے ہیں کہ بھئی اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ اللہ بھی ہمیں بھول گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس واقعے پہ آپ غور کریں کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام موجود ہیں، ایک قافلہ جا رہا ہے، ان کو اصل راستے سے بھٹکانا، پھر اس طرف رہنمائی کرنا، ان کے دلوں میں خیال ڈالنا، وہاں پر آنا، پھر اس شخص کا ڈول ڈالنا، پھر یوسف علیہ السلام کا اس کو پکڑ لینا، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تدابیر تھیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام اس وقتی پریشانی سے باہر آئے اور مقام عزت پر پہنچ گئے۔ اور ابھی کئی اور تغیرات آگے ہونے ہیں جیسے کہ واقعات یہ بتائیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کبھی بھی موجودہ حالت یا کیفیت پر مطمئن نہ ہو جائیں۔ اچھی کیفیت ہے تو غم کو یاد رکھیں کہ یہ ختم بھی ہو سکتی ہے، اور اگر غم ہے تو اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، یہ ختم ہو جائیں گے، پھر خوشیوں کے دن آئیں گے، تنگ دستی ختم ہوگی، فراوانی آئے گی، اور اس طریقے سے ایک حالت کبھی بھی ہم پر غالب نہیں رہے گی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں۔ یعنی اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں رہنے کا ایک ٹھکانہ عطا فرمایا، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں۔ باتوں کا انجام سے مراد جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھا دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو الہام ہوتا تھا، آپ سنتے تھے خواب، اور جو اللہ کی طرف سے قلب میں الہام ہوتا تھا آپ اسے بیان کر دیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ نبی جو خواب بتائے گا، خواب کی تعبیر بتائے گا، وہ وحی الہی کی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً ہوگا تو وہ سچا ہوتا ہے،
اسی طرح جو صحابہ کرام خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، ان میں خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم نے منتخب فرمایا تھا کہ آپ خوابوں کی تعبیر ارشاد فرمائیں۔ خوابوں کی تعبیر بیان کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب کوئی اپنا خواب ذکر کرتا ہے تو خواب کی تعبیر بتانے کے لیے اولاً اصول یہ ہے کہ قرآن پاک کی تمام آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ جیسی وہ خواب ہم سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں قرآن اور حدیث سے استدلال کرنا ہوگا کہ ان کو ہم بنیاد بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے، یعنی ان کو ذریعہ بناتے ہوئے قلب میں الہام فرمائے گا۔ ان کو ذریعہ بناتے ہوئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الہام فرمانے میں ان چیزوں کا محتاج نہیں، لیکن یہ اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کو ذریعہ بنا کر پھر الہام فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے منطق و فلسفہ نہیں پڑھا اور میں آپ سے ایک منطق کے بارے میں، فلسفے کے بارے میں سوال کر لوں تو کبھی بھی آپ جواب نہیں دے سکتے، لیکن اگر کوئی منطق و فلسفہ پڑھا ہوا ہو، اب میں اس سے سوال کروں، اگر براہ راست اس کو جواب نہیں بھی آتا تو وہ غور و تفکر شروع کرے گا اور اس کا کوئی نہ کوئی حل اس کے ذہن میں ڈالا جائے گا۔ تو جو علم ہمارے پاس ہوتا ہے، جو چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بناتے ہوئے دل میں خیال ڈالتا ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے واجب بھی نہیں ہے، کوئی لازم بھی نہیں ہے، لیکن اس کی عادت کریمہ یہی نظر آتی ہے۔ لہٰذا یہ خوابوں کی تعبیر بیان کرنا ایک بہت بڑا فن ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اب نبیوں کے علاوہ جو بھی خواب کی تعبیر بیان کرے گا وہ 100% وہی نتیجہ نکلے گا، یہ ضروری نہیں ہوتا، یعنی یہ ظنی ہے۔ ظنی کا مطلب 100% یہ کریکٹ ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، کوئی ایرر بھی ہو سکتے ہیں بیان کرنے میں، کوئی مسائل دیگر بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا خواب کی تعبیر صحیح شخص سے معلوم کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جاہل سے معلوم کرنا ممنوع ہوتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر آدمی، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ وہ بات ہے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر معاملے پر غالب ہے، جو بھی وہ معاملہ کرنا چاہتا ہے کوئی معاملہ اس کے دست تصرف سے دور نہیں ہے، وہ جو معاملہ کرنا چاہتا ہے آسانی سے کر لیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کوتاہ نظری، ان کی جو نظر کی کمی ہے وہ وہیں تک پہنچ پاتی ہے، وہیں تک کار فرما ہوتی ہے جہاں تک ہمت ہے اور جہاں تک وہ نظر کو پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں بڑی وسعت ہے، لہٰذا ہمارا ذہن تھک کر جب مایوسی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں اس وقت بھی کار فرما ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کلام اگلے پروگرام میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی تقریباً 21 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتی مشکلات سے نجات عطا فرمائی اور عزیز مصر یعنی قطفیر کے پاس ٹھکانہ عطا فرمایا، اور اللہ نے جو ہم نے کل آیت عرض کی تھی اس میں آخر میں ارشاد فرمایا کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے معاملات پر، اپنے کام پر غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اسے کوئی اس کے کام سے روک نہیں سکتا، وہ جس چیز کا ارادہ فرما لے وہ کام ضرور مارز وجود میں ہوتا ہے۔ اگر اس کا ارادہ یہی ہو کہ یہ فوراً مارز وجود میں آ جائے تو فوراً، اور اگر اس کام کے لیے وہ بتدریج اس کی تکمیل کا ارادہ فرمائے تو وہ کام بتدریج تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اب لوگ اس کام کے درمیان لاکھ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں، جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتا ہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ لہذا یاد رکھیے کہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ دین اسلام کے خلاف لوگ سازشیں کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس دین اسلام کو بقیہ ادیان پر غلبہ کا قرآن میں خود وعدہ فرما لیا ہے، ارادہ فرمایا ہے، اس ارادے کا اظہار فرمایا ہے
لہٰذا وہی شخص ہلاک ہوتا رہا جو اسلام کی تعلیمات یا اسلام کے خلاف کام کرتا رہا۔ آج کل کے دور میں بھی کسی بھی مقام پر اگر کوئی اسلام کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرے گا تو دفاع اسلام ہم ضرور کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیے سعادت بھی ہے اور ہمیں اس کا حکم بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دفاع میں ہمارا محتاج نہیں۔ وہ چاہے تو اپنا بالکل بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی ذریعے کے یقیناً دفاع کر سکتا ہے، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام پہ غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو اسلام کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کرے گا شاید اس کا یقین تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام سے چاہے کتنی ہی محبت کرے، اس کی تدبیر کتنے قابل کیوں نہ ہو، لیکن شاید ہم اپنی ذہانت کی بنا پر اور اپنے اس موجودہ حالات کی اپنے ساتھ موافقت کی بنا پر اپنی سازش میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وقتی طور پہ اگر کسی کا غلبہ نظر بھی آئے، جیسے یزید کا وقتی غلبہ نظر آیا، لیکن اس کے بعد ذلت ہی مقدر ہوتی ہے اور ہلاکت ہی مقدر ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو بھی دین اسلام کے خلاف کوشش کرنے کا ارادہ کرے، پہلے اسے ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ یعنی یوسف علیہ السلام اپنی اشد تک پہنچ گئے، اشد مانے مکمل قوت تک پہنچ گئے۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعض نے کہا کہ 20 سال کی عمر میں، بعض نے کہا 30 سال کی عمر میں، بعض نے کہا 18 سے 30 سال کی عمر کے درمیان تھے۔ بہرحال جوان ہو گئے اور ذہانت آپ کی کامل ہو گئی۔ تو آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا، یعنی حکمت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت سارے علوم سے نوازا، جس میں خوابوں کی تعبیر بھی تھی اور حکومت نظام چلانے کی ایک بہترین صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح کا بدلہ عطا فرماتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں ہم انہیں ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس میں بڑا نفیس نکتہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا دامن تھام کر رکھے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس پہ آزمائش نہیں آئے گی، آزمائش ضرور آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان نیک اعمال کو وسیلہ بناتے ہوئے اسے اس پریشانی سے نجات ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ عطا فرماتا ہے کہ پریشانی سے نجات دیتا ہے، مزید انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ اس صبر کا تحفہ ہوتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پہ کرتا ہے، اور اس رضا پر راضی رہنے کا بدلہ ہوتا ہے کہ جو اس شخص نے عمل کیا تھا، کہ جو اللہ نے اس کے لیے چاہا، وہ اس پر قلب سے راضی رہا، نہ شکوہ زبان سے نکالا، نہ شکایت نکالی، نہ زبان اعتراض دراز کی، نہ قلب کے اندر کوئی اس کے معاملے میں اعتراض اور رکاوٹ اور تنگی پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ پھر بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو ہمارے بھائی اور بہن یہ بعض اوقات کہہ دیا کرتے ہیں جی اتنی ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تو گناہ سے بھی بچتے ہیں، ہم تو بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، ہم تو تکبر کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، ہم نے آج تک کسی کو حقیر نہیں جانا، پتہ نہیں اس کے باوجود کیوں ہماری طرف مصیبتیں متوجہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ ان کی ایک نادانی والی سوچ ہے۔ یہ کہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، حج کرو گے، نیک اعمال کرو گے، گناہوں سے بچو گے تو تم ہر پریشانی سے محفوظ کر دیے جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر بندے کو دنیا میں آزماتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ اس بات کا امتحان کرے، اس بات کو جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ لہذا اب امتحان ہوگا۔ امتحان کبھی تو نعمت دے کر ہوتا ہے، کبھی نعمت چھین کر ہوتا ہے، کبھی مسلسل پریشانی میں رکھ کر ہوتا ہے، کبھی مسلسل نعمت میں رکھ کر ہوتا ہے۔ تو ہم تو دنیا میں آئے ہی امتحان کے لیے ہیں، لہذا نیک اعمال کے ساتھ اگر آزمائشیں آ رہی ہیں تو یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی نافرمانی ہو شدید قسم کی، پھر نعمتوں کی فراوانی ہو تو یہ اللہ کا قہر ہو سکتا ہے، جیسے کہ اس پر ہم نے طویل کلام ماقبل آیات میں کیا ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا، دیکھیں یوسف علیہ السلام ایک نبی بھی ہیں اور نبی زادے بھی ہیں، اس کے باوجود آپ کے اتنی آزمائش کہ بھائیوں نے مارا پیٹا، پھر آپ کو اندھیرے کنویں میں روایت میں آتا ہے 3 دن تک آپ رہے، پھر آپ نکلے، اور پھر بازار مصر میں آپ کو کھڑا کرنا اور پھر وہاں بولی لگنا۔ اگر ہمیں اس طرح کھڑا کر کے ہماری بولی لگائی جائے تو کتنی انسلٹ محسوس ہوگی، کتنا ہم گلٹی فیل کریں گے۔
تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ایک اس شخص کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہے، لیکن یہ اللہ کی آزمائش تھی۔ لہذا نیک عمل کرنے کے باوجود اگر اللہ کی آزمائش ہماری طرف متوجہ ہو تو یہ اس کی معاذ اللہ غفلت یا کوئی ظلم وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے، وہ اسی طرح آزماتا ہے۔ ہاں، اب ہمیں کام یہ کرنا ہوگا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے طریقوں کو دیکھیں کہ جب ان پر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی، پریشانی آئی، انہیں سختی میں مبتلا کیا گیا تو ان کا جواب میں رد عمل کیا تھا؟ کیا زبان سے شکوہ کیا تھا؟ کیا انہوں نے اللہ کے کام کو ترک کر دیا تھا؟ کیا معاذ اللہ انہوں نے علامہ بغاوت بلند کر دیا تھا؟ نہیں، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، انہوں نے صبر کے گھونٹ پیے، شکر ادا کرتے رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس صبر کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں کہ آپ کو عزت بھی عطا فرمائی اور علم و حکمت سے بھی نواز دیا گیا۔ اب یہ جب آپ جوان ہو گئے تو 12 سال کی عمر میں انتہائی خوبصورت تھے، جب جوان ہوئے تو اور مزید حسن آپ کا نکھر آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردانہ وجاہت سے نوازا۔ اب یہ جو زلیخا تھیں ان کا دل حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہو گیا۔ تو یہ جو عزیز مصر کا محل تھا اس کے اندر اس طرح تھا کہ جیسے پہلے ایک 4 دیواری تھی، پھر دالان تھا، پھر ایک 4 دیواری تھی، پھر دالان تھا، پھر 4 دیواری تھی، اور اس میں کمرے وغیرہ تھے، اس طرح 7 دروازے تھے۔ تو ایک دفعہ یوسف علیہ السلام سب سے اندرونی حصے میں تھے، تو زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا جو اس وقت تو بہرحال ایمان لے کر نہیں آئی تھیں، بعد میں آپ باقاعدہ ایمان لائی تھیں، تو آپ اندر داخل ہوئیں اور آپ نے باہر سے دروازے لگاتی ہوئی آئیں اور 7 دروازوں کو بند کر دیا، اور آپ کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہوا اور آپ نے اس کی حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نبی زادے تھے، اور زلیخا بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ہی حسین و جمیل عورت تھیں، اور ویسے بھی مطلب جو شاہی خاندان سے یا جو بادشاہوں کے قریب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے ویسی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں، تو بہرحال وہ بہت حسین و جمیل خاتون تھیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی عطا سے انکار فرمایا، اور اس کے انشاءاللہ یہ آگے پورا واقعہ آ بھی رہا ہے، لیکن میں خلاصے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے ایک ذرا پس منظر ہمارے ذہن میں آ جائے۔ اب جب یوسف علیہ السلام نہیں مانے تو یہ آپ کی طرف بڑھیں، تو یوسف علیہ السلام آگے بھاگے، تو روایت میں آتا ہے کہ جس دروازے کے پاس پہنچتے تھے اس کا تالا خود بخود کھل کر گر جاتا تھا، تو آپ تیزی سے بڑھتے رہے، وہ بھی پیچھے بھاگتی رہیں، یہاں تک کہ جب آپ آخری دروازے پر پہنچے تو وہ وہاں قریب پہنچ چکی تھی، انہوں نے آپ کا کرتہ مبارکہ پکڑ لیا، آپ نے زور لگایا تو کرتہ پھٹ گیا۔ اب جو دروازہ کھولا تو سامنے عزیز مصر موجود تھا، یعنی ان کا شوہر۔ تو اس وقت پھر زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے غلط بیانی سے کام لیا اور یوسف علیہ السلام پر الزام ڈال دیا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، میرے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کیا ہے، اس سے اور ان کو پھر یا تو آپ سزا دیں، جیل میں ڈال دیں، یا ان کو کوئی کوڑے وغیرہ لگانے چاہیے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنی براءت کا اظہار کیا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مجھے مائل کرنے کی کوشش کی تھی اور میں اپنی عزت بچا کے بھاگا تھا۔ عزیز مصر نے کہا کہ اس پر کوئی دلیل اور کوئی ثبوت فراہم کرو، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں ایک 4 ماہ کا بچہ ہے جو جھولے کے اندر موجود ہے، اس سے آپ پوچھ لیجئے۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ وہ 4 ماہ کا بچہ کیسے کلام کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ ضرور کلام کرے گا اور وہ آپ کو بتائے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ یہ ان کے رشتہ دار کا بچہ تھا، زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کی رشتہ دار تھے، ان کا بچہ تھا۔ اب جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بچے سے پوچھا تو اللہ نے انہیں اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس نے اتنی 4 ماہ کی عمر کے باوجود ایک عظیم بہترین دلیل پیش کی۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھا جائے کہ اگر یہ کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اور اگر یہ پشت سے پھٹا ہوا ہے، پچھلی طرف سے پھٹا ہے، تو یہ زلیخا قصوروار ہے، کیونکہ آگے سے پھٹا ہوگا تو ضرور آپ نے جیسے آگے کوئی بڑھے اور پھر وہ عورت اپنا دفاع کرے تو اس طرح پھٹ گیا، اور پیچھے سے اگر پھٹا ہوگا تو لازم بات ہے کہ مرد آگے بھاگ رہا ہے، عورت نے پیچھے سے کھینچا، تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ زیادتی خاتون کی طرف سے ہے۔ اب جو وہ کرتا چیک کیا گیا تو واقعی ویسا تھا، تو پھر عزیز مصر نے بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم توبہ کرو اور ان سے معذرت وغیرہ کرو۔ تو یہ واقعہ یہاں پہ بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور وہ عورت کے گھر میں تھے، یعنی یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھے اس نے آپ کو لبھایا، اپنی طرف مائل کیا کہ آپ اپنے آپ کو نہ روکیں،
یعنی اس انداز سے لبھایا کہ کوئی آدمی اگر دوسرا ہوتا تو شاید اپنے آپ کو نہ روک پاتا۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس عورت نے تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور بولی کہ آؤ میں تمہیں کو دعوت دے رہی ہوں۔ قال، آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی، بے شک وہ میرا رب ہے۔ اس زمانے میں جو پالنے والے ہوتے تھے، کفالت کرنے والے ہوتے تھے، انہیں رب کہا جاتا تھا۔ تو گویا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ یعنی عزیز مصر جو ہے وہ میرا رب ہے، مجھے پالنے والا ہے، اس نے مجھ پہ اتنا احسان کیا، اب اگر میں اس کے اہل خانہ میں خیانت کروں گا تو بہت ہی بری بات ہے۔ تو انہ ربی، بے شک وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ عطا کیا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ میں اگر اس کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی خیانت کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ اگر کسی عورت سے زنا کیا جائے بہت برا ہے، اور اگر پڑوسی کی عورت سے زنا کیا جائے تو یہ اس سے زیادہ برا ہے، کیونکہ پڑوسی کا حق ہوتا ہے، اس حق کو پامال کرنا مزید برا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس گھر کا اندر آدمی پرورش پا رہا ہو، جس گھر میں انتہائی قسم پرسی کے عالم میں آنے کے بعد پھر مقام عزت، بظاہر دنیاوی مقام عزت اس گھر میں رہنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہو، تو اس کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں۔ مروتاً بھی آدمی مطلب جو واقعی صحیح باطن صحیح نفس رکھنے والا ہے وہ کبھی بھی اس طرح خیانت کا مرتکب نہیں ہوگا۔ لہذا یوسف علیہ السلام نے منع فرمایا اور یہ یاد دلایا کہ یہ مجھ پر بہت بڑا ایک احسان ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں رکھا اور میری مطلب کفالت فرمائی، اب اگر میں خیانت کروں گا تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، اور ظالم فلا نہیں پاتے ہیں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور بے شک ضرور اس عورت نے آپ کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّ، اور آپ بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی نہ دیکھ لیتے۔ اس کے بارے میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کی توجہ فوراً عصمت نبوت کی طرف گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو معصوم بنایا ہے، تو آپ کی توجہ اس طرف گئی کہ نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک مقام ایک مرتبہ عطا فرمایا، اتنی نعمت عطا فرمائی، بالکل اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ عصمت نبوت کی طرف توجہ نے آپ کے قلب کے اندر اس ارادے کو بالکل، یعنی ارادہ تو ابھی پیدا ہوا ہی نہیں تھا، اللہ فرماتا ہے وہ ارادہ کرتے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتے، تو گویا کہ ابھی ارادہ کیا نہیں تھا، تو اس سے پہلے کہ قلب میں ارادہ پیدا ہوتا ان خیالات نے آپ کے قلب کو بالکل محفوظ کر دیا۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچانک سامنے ملاحظہ فرمایا، اور آپ اس طرح مطلب دانتوں میں انگلیاں دے کر منع کر رہے تھے، اجتناب کا حکم دے رہے تھے، تو فوراً آپ دیکھ کر رک گئے۔ کذالک، ہم نے یوں ہی کیا، ہم اس نے اسی طرح معاملہ کیا، کس وجہ سے؟ لنصرف عنہ السوء والفحشاء، تاکہ ان سے یعنی یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ یہ بھی بڑے پیاری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو زہد و تقوی پرہیزگاری عطا فرماتا ہے، اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے، تو پھر اسی طریقے سے مختلف قسم کی تنبیہات کے ذریعے، مختلف قسم کے اشاروں، علامات، قرائن کے ذریعے اسے برائی سے روک لیتا ہے۔ جیسے کہ اولیاء کرام کے اگر آپ واقعات پڑھیں گے، اگر کہیں پر کوئی ایسی خطا ہونے والی ہوتی تھی کسی بھی قسم کی جو اللہ کو ناپسند ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً تنبیہ فرما دیا کرتا تھا، اور بعض اوقات وہ خطا کا ارتکاب نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس سے پہلے کہ خطا کا ارتکاب ہو، عدم توجہی کی بنا پر یا کسی اجتہادی خطا کی بنا پر، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ فرما دیا کرتا تھا۔ جیسے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ گلی سے گزر رہے تھے تو سامنے سے کتا آیا، تو آپ نے اس طرح اپنی شلوار کو سمیٹا تاکہ نکل جائے، تو کتے نے، اللہ نے کتے کو بولنے کی قوت عطا فرمائی، اس نے عرض کی کہ آپ بہت بڑے ہیں، میں تو ایک حقیر مخلوق ہوں، اگر میرا بدن آپ کے کپڑوں پر لگ جاتا تو زیادہ سے زیادہ آلودہ ہو جاتا، آپ اسے دھو کر پاک کر سکتے تھے، لیکن جو بڑا پن مجھے دیکھ کر آپ کے قلب میں پیدا ہوا، اگر آپ اسے 7 سمندروں سے بھی دھونا چاہیں گے تو نہیں دھل سکے گا۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے تنبیہ تھی، کتے کی قوت گویائی انسانوں کی طرف بولنے لگا، تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فوراً اس اشارے کو سمجھ گئے، اور آپ اس کتے کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے کتے تو مجھے اپنی صحبت میں رکھ لے، یعنی اتنی عاجزی انکساری۔ یقیناً آپ کے قلب میں تکبر نہیں تھا، لیکن آپ کا یہ قمیص سمیٹنا
یہ بھی مطلب ایک طرح سے چونکہ ایسا لگتا تھا بظاہر کہ مخلوق کو حقیر سمجھ کے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی آپ کو تنبیہ فرما دی تاکہ جو کوئی علامت بن رہی ہے وہ علامت بھی ختم ہو جائے۔ جب علامت پر ہی آدمی احتیاط کرے گا تو اصل چیز میں تو کبھی مبتلا ہوگا ہی نہیں۔ تو اس کتے نے جواب میں کہا کہ نہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں، میں ارذل ہوں، میں آپ کے ساتھ کہاں رہ سکتا ہوں یا آپ میرے ساتھ کہاں رہ سکتے ہیں، اور یہ کہہ کر وہ کتا چلا گیا۔ تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اسی طرح گناہوں سے اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ ہم جو یہ کبھی کہتے ہیں کہ جی میں بہت توبہ کرتا ہوں، پتہ نہیں پھر گناہ ہو جاتے ہیں، پھر میں توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف توبہ تو کرتے ہیں، توبہ پر استقامت والے اقدامات نہیں کرتے ہیں۔ جب انسان کسی گناہ سے توبہ کرے تو سب سے پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس گناہ سے رکنے کے بارے میں لوگوں کو تلقین کرنا شروع کرے۔ مثلا کوئی جھوٹ سے توبہ کرتا ہے تو ہر ایک کو کہہ دے کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے کبیرہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو جب آپ لوگوں کو کہیں گے تو کبھی جب جھوٹ بولنے کی طرف شیطان مائل کرنے لگے گا تو فوراً دل میں خیال آئے گا میں دوسروں کو نصیحت کر رہا ہوں اور خود ایسا کروں۔ اسی طرح اگر بے نمازی ہے، کوئی نماز کو ترک کرتا ہے تو دوسروں کو نماز کی تلقین کرنا شروع کر دے تو کچھ عرصے بعد وہ نماز مطلب ادا کرنے لگے گا اور نماز کے ترک کی عادت نکل جائے گی۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، لیکن کل کے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ یوسف کی تقریباً 24 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آخر میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کذالک، ہم نے یوں ہی معاملہ کیا، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، تاکہ ہم اسے برائی اور اس سے یعنی یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں، پھیر دیں۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ تو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے، کسی کا انتخاب فرما لیتا ہے، تو ہر اس کام سے اس کو دور کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی والا ہو، کیونکہ یہ گندگیاں ہیں، آلودگیاں ہیں، اور اپنے محبوب کو کوئی بھی آلودگی میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اس پر ہم یہ کلام کر رہے تھے کہ بعض لوگ جب کوئی گناہ ہوتا ہے توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کرنے لگ جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں لیکن پھر گناہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں میں توبہ پہ استقامت نہیں ملتی، گناہوں کی عادت جاتی ہی نہیں ہے۔ تو وجہ اس کی یا تو پھر کبھی کبھی وسوسہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے کہ ہمیں گناہ سے بچا لے، پھر وہ ہمیں کیوں گناہوں سے نہیں بچاتا، ہماری توبہ کو اس انداز سے قبول کیوں نہیں کرتا کہ ہم ہمیشہ کے لیے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ کبھی تو وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ گناہ سے خود محفوظ فرما دیتا ہے بندے کو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے طرف سے حفاظت کا اقدامات نہیں کرتا بلکہ بندے کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی ہمت اور قدرت کو استعمال میں لا کر اور گناہوں سے اجتناب کرے اور مرتبہ سعادت حاصل کرے۔ لہٰذا کل کے پروگرام میں آخر میں ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ جب آدمی توبہ کرے اور پھر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس بات پر تفکر کرے کہ کیا میں توبہ پر استقامت والے اقدامات کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس میں ایک تو ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ وہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ سے بچنے کی اعلانیہ طور پہ ترغیب شروع کر دے، مطلب تبلیغ کرنے لگے یا لوگوں کو ترغیب دینے لگے، تو اس طرح سے خود ایک ضمیر کے اندر ملامت پیدا ہوگی کہ میں یہ خود گناہ کروں حالانکہ دوسروں کو منع کرتا ہوں، تو بچے گا۔ دوسرا، نیک صحبت اختیار کریں، اچھے اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ تیسرا یہ کہ ضرور نماز اگر مرد ہیں تو باجماعت نماز ادا کریں، اور اگر خواتین ہیں تو پھر گھر میں استقامت کے ساتھ نماز پڑھیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو جب اس کے لیے کوشش انسان شروع کرے گا، یہ امور اختیار کرے گا، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ واقعی وہ گناہوں سے بچے گا اور اللہ کا مقرب ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ پھر اگر کبھی نفس و شیطان اس پہ غلبہ پانے بھی لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد آئے گی
اور جیسے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی محفوظ رکھے گا۔ اور اس پہ سینکڑوں واقعات ہیں، اگر آپ کتب اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو ملیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو اس طرح گناہوں میں مبتلا ہونے کے عین وقت پر اپنی حکمت سے بچا لیا اور تنبیہات عنایت فرمائے اور گناہوں سے محفوظ ہو گئے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو کل عرض کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی طرف وہ بڑھیں تو آپ پھر بھاگے جان بچا کے، تو وہ بھی پیچھے بھاگیں۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا۔ وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا۔ یعنی جب آگے بڑھتے گئے دروازے قفل ٹوٹتے رہے، آخری دروازے کے پاس آئے تو وہ عورت کا شوہر یعنی قطفیر جو عزیز مصر تھا وہ ان کو ملا۔ تو اب بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے، کیونکہ عورتیں بہت تیز ہوتی ہیں اس معاملے میں کہ فوراً کوئی نہ کوئی ایسا ہیلہ بناتی ہیں اور معصوم بن جاتی ہیں کہ سامنے والا ایک تو ان کی نسوانیت پر ویسی ہی مطلب تھوڑا رحم آ جاتا ہے اس کو، اور وہ ان کے مکر میں پھنس جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی فوراً اس طرح کہا کہ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، بولی کیا اس کی سزا ہوگی کہ جس نے تیری گھر والی سے برائی کا ارادہ کیا۔ فوراً انہوں نے پیترا بدل لیا، الا ان یسجن او عذاب علیم، مگر یہ کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے، یعنی کوڑے وغیرہ مارے جائیں۔ تو یہ دو چیزوں کی تدبیر اس لیے فوراً ذکر کر دی کیونکہ بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا دلی قلبی لحاظ سے واقعی حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت فرماتی تھیں۔ اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کیا جائے، کیونکہ آپ محبت تو کرتی تھیں، ابھی تو جان چھڑانا مقصود تھا تو اس قسم کی بات کہی، لیکن آپ ان سے بڑی محبت کرتی تھیں تو چاہتی نہیں تھیں کہ یہ قتل کر دیے جائیں، کیونکہ اس کو خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میری اس بات پر کہ انہوں نے آپ کے اہل سے خیانت کا ارادہ کیا ہے، میرے شوہر اچانک تیش میں آ جائیں، جلال میں آ جائیں، ان کے قتل کا حکم دے دیں، تو فوراً یہ تجویز بھی پیش کر دی کہ ان کو یا تو قید خانے میں ڈالا جائے اور یا کوڑے مارے جائیں، یہ ان کی سزا ہونی چاہیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے تو فوراً پیترا بدل لیا تو پھر آپ نے اپنی براءت کا اظہار کیا۔ قال، آپ نے فرمایا، ہیا راودتنی عن نفسی، اس نے مجھ کو مائل کیا اس بات کی طرف کہ میں اپنی آپ کی حفاظت نہ کروں۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ اور بیچ کا سارا معاملہ جسے ہم نے کل واقعہ عرض کیا تھا وہ قرآن میں بیان نہیں ہوا کہ وہی عزیز مصر نے پوچھا کہ آپ کی اس پہ کیا دلیل ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، تو آپ نے کہا وہ جو بچہ ہے جھولے میں اس سے پوچھ لیں، 4 ماہ کا بچہ تھا۔ عزیز مصر حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ کلام کرے؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل اللہ کی عطا سے کلام کرے گا۔ اب جب اس بچے سے پوچھا گیا تو اس نے آگے دلیل ذکر کی جو ابھی آگے آ رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، دیکھیں آپ اس سے بھی اندازہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ جب وہ کسی کو بچانا چاہے تو اس طرح کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے جو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ لہذا کسی بھی مشکل میں آپ پھنس جائیں، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو مخلوق کی طرف بعد میں متوجہ ہوں، خالق کی طرف پہلے متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہر پریشانی اور مشکل سے